میراث کا حکم تو فرد سے متعلق ہے، میراث تو میں نے اپنی تقسیم کرنی ہے، وہ بھی ہمیں قرآن مجید میں نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب دین ابراہیمی کی روایت میں میراث کا کوئی حکم نہیں تھا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ احکام کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک وہ احکام ہے جن کا تعلق تمدن کی تبدیلیوں سے ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک زمانے میں لوگ بھیڑ بکریاں پالتے تھے زیادہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ قربانی کے احکام ہمیں تورات کی شریعت میں بہت زیادہ ملتے ہیں، جی لیکن آہستہ آہستہ تمدن میں تبدیلیاں اور تغیرات آ گئے۔ قدیم قبائلی تمدن میں اس طریقے سے میراث کی تقسیم ہوگی، اس کو معروف پر چھوڑ دیا گیا تھا، یعنی لوگ اس میں جو رواج قائم کر لیں، قبائلی ضرورتوں کے تحت قائم کر لیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ جب اب موقع آ گیا اس بات کا کہ مسلمان اب قبائلی زندگی میں نہیں رہیں گے، بلکہ وہ باقاعدہ ایک نظم کے ساتھ اب دنیا بھر میں پھیلیں گے، دنیا کی مختلف قوموں میں جائیں گے، اور اس میں حضری تمدن پیدا ہوگا، یعنی شہری تمدن بھی پیدا ہوگا، اس میں اس طرح کی برادریاں نہیں رہیں گی، تو متعین احکام دیے گئے۔ ایک پہلو تو یہ ہے اس کا۔ دوسرے یہ کہ خود اس عرف میں کیا کوئی ہدایت انصاف کی موجود نہیں تھی؟ ضرور ہوگی، لیکن اگر لوگ اس کو فراموش کر چکے تھے تو قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ پھر وہ اس کو نئے سرے سے دہرا دیتا ہے۔ تو ہمیں عربوں کے ہاں چونکہ اس کے کوئی آثار نہیں ملتے، سب سے پہلے قرآن ہی اس کو بیان کر رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو قرآن ہی کے احکام میں رکھتے ہیں۔